بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آج کا ہمارا موضوع بحث امام مہدی علیہ السلام ہے. امام علیہ السلام کا اسم گرامی رسول خدا کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کو ہم ان کے القاب سے جانتے ہیں، مہدی، قائم اور دوسرے القاب کے ساتھ ہم ان کو جانتے ہیں. امام زمان علیہ السلام امام عسکری علیہ السلام کے فرزند مبارک ہیں اور ان کی ولادت سن 255 یا 256 ہجری میں ہوئی ہے. سن 260 تک انہوں نے اپنے والد مکرم کی کفالت میں ان کی سرپرستی میں زندگی بسر کی. امام عسکری کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام امام زمان علیہ السلام نظروں سے غائب ہو گئے، تاکہ ظہور کا جب وقت آ جائے تب زمانے کے امام ظہور فرمائے اور اس کائنات کو، اس پوری دنیا کو عدل و داد سے پر کر دیں. امام مہدی کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے وہ تواتر کی حد تک ہے. بہت ساری روایت صرف اور صرف نہ صرف شیعہ منابع میں، شیعہ کتابوں میں، بلکہ سنی کتابوں میں بھی اتنی ساری روایات امام مہدی کے وجود کے بارے میں ملتی ہے کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ امام مہدی کا وجود تواتر سے ثابت ہے، بلکہ تواتر سے زیادہ روایت موجود ہے. کچھ سنیوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ امام مہدی کا عقیدہ، امام مہدی علیہ السلام کو ماننا ہی تمام مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے، مسلمات دین اسلام میں سے ہے، اور اس کے اوپر کچھ کتابیں بھی لکھ ڈالی انہوں نے. تو امام مہدی کا عقیدہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ دوسرے ادیان میں بھی، جیسے مسیحیت میں بھی، یہودیت میں بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی منجی آئے گا اور اس پوری دنیا کو جو ظلم و جور سے بھر چکی ہے عدل و داد سے بھر دے گا. سنی کتابوں میں سے جو روایت موجود ہے امام مہدی کے حوالے سے، ان روایت میں سے ایک مشہور ترین روایت ہے جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے ختم ہونے کا آخری دن بھی آ جائے اور دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن رہ جائے تو خدا اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا، اتنا طولانی کر دے گا تاکہ میرے اہل بیت میں سے ایک ایسا بندہ آئے، ایک ایسی ہستی آئے جو میرے ہم نام ہے، اور وہ آ کے زمین کو عدل و داد سے پر کر دے گی اور ظلم و جور کو ختم کر دے گی. دوسری روایت میں ہے کہ مہدی علیہ السلام میرے خاندان میں سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. ایک تیسری روایت میں ایسا پایا جاتا ہے کہ بے شک علی علیہ السلام میرے بعد میری امت کے امام ہے، میرے بعد میرے جانشین ہے، اور اس کے بیٹوں میں سے ایک قائم اور منتظر ہوگا، اور وہ جب ظہور کرے گا تو زمین کو عدل و داد سے پر کر دے گا اور ظلم و جور کو خاتمہ کر دے گا.
اچھا، بہت ساری روایتوں میں آن حضرت کے ظہور کے بارے میں، آن حضرت کے طولانی عمر مبارک کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، گفتگو کی گئی ہے اور بیان کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شاید تمام شیعہ، نہ صرف شیعہ بلکہ ملینز سنی اور دنیا کے کتنے سارے اور ادیان و مکاتب کے ماننے والے کسی منجی کا انتظار کر رہے ہیں. ان احادیث کے ساتھ ساتھ طول تاریخ میں آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے، ایسے بھی واقعات سامنے نظر آتے ملیں گے جنہوں نے جا کر امام علیہ السلام سے ڈائریکٹلی ملاقاتیں کی ہے، گفتگو کی ہے، وہ ملاقات کا شرف ان کو، سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے. اور اس کے بارے میں مختلف کتابوں میں ذکر آ چکا ہے، جنہوں نے امام علیہ السلام سے ملاقاتیں کی اپنی، اور امام علیہ السلام کے ساتھ روحی اور معنوی رابطہ اپنا برقرار رکھا ہے. امام کے ساتھ وہ لنک میں رہے، رابطے میں رہے، قلبی محبت کے ساتھ وہ امام کے ساتھ رابطے میں رہے. جب کبھی کوئی بھی شخص امام علیہ السلام کو پکارتا ہے تو امام علیہ السلام اس کو جواب دیتے ہیں. جب کوئی امام سے استغاثہ کرتا ہے تو امام اس کی فریاد رسی کیا کرتے ہیں. اور حجت خدا کے لیے دور اور قریب معنی نہیں رکھتا. حجت خدا کو پکارے، چاہے وہ انسان کتنا ہی گنہگار ہو، اگر حجت خدا کو سچے دل سے پکارے تو قطعاً یقیناً حجت خدا اس کے لیے مدد کے لیے حاضر ہو جائیں گے. اور ویسے ہی امام زمان اپنے دوستوں اور محبین کی مدد کیا کرتے ہیں، ان کی فریاد رسی کیا کرتے ہیں، ان کی دستگیری کیا کرتے ہیں. اور اسی لیے آن حضرت کی خدمت میں عرض ادب کے لیے کہ ان کے لیے ہم ان کی خدمت میں پیش ہو سکے اور ان کے مقابلے میں عرض ادب کر سکے، مختلف قسم کی دعائیں اور زیارتیں بیان کی گئی ہے، جن میں سے مشہور زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین، جو جمعے کے دن آپ پڑھا کرتے ہیں. اس کے علاوہ امام علیہ السلام جب امامت کے منصب پہ پہنچے، یعنی امام عصری علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو امام زمان کی غیبت کے مراحل شروع ہو گئے اور امام زمان غیبت کے پردے میں چلے گئے. امام زمانہ جب غیبت میں گئے تو غیبت میں جانے کے ان کے دو مراحل ہیں، ایک غیبت صغریٰ اور دوسرا مرحلہ اور دوسرا اسٹیج ہے غیبت کبریٰ. آپ کی خدمت میں ان دونوں کو بیان کرتے ہیں. امام زمان علیہ السلام کے غیبت کے مراحل. پہلا مرحلہ ہے غیبت صغریٰ. غیبت صغریٰ کب سے کب تک؟ غیبت صغریٰ سن 260 سے سن 329 تک، تقریباً 70 سال کے دورانیے میں امام علیہ السلام غیبت صغریٰ میں تھے. اور اس غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام نے نائبین خاص کے ذریعے اپنا برقرار رکھا رابطہ شیعوں کے ساتھ، اور نائبین کے ذریعے امام علیہ السلام تک وہ لیٹرز جو شیعہ لکھا کرتے تھے امام تک پہنچا کرتے تھے، اور امام علیہ السلام ان نائبین خاص کے ذریعے شیعوں کو جواب دیا کرتے تھے. وہ نائبین خاص کون کون تھے؟ غیبت صغریٰ میں نائبین خاص، سب سے پہلے نائب تھے عثمان ابن سعید عمری. دوسرے نائب انہی کے بیٹے محمد ابن عثمان تھے. تیسرے نائب
ابو القاسم حسین ابن روح حسین ابن روح جن کا سرنیب تھا نوبختی، اور چوتھے اور آخری نائب علی ابن محمد ساموری۔ یہ چار نائب تھے امام زمان علیہ السلام کے عصر غیبت میں، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح اور علی ابن محمد ساموری۔ اور علی ابن محمد کے مرنے وقت جو آخری نائب تھے، 6 دن رہ گئے تھے، ایک توقی امام زمان کی طرف سے علی ابن محمد تک پہنچی جس میں لکھا گیا تھا کہ تم کچھ ہی دن بعد وفات پا جاؤ گے، لیکن تمہارے بعد اب کوئی نائب خاص نہیں ہوگا اور اب غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ تو امام زمان کے غیبت صغریٰ کے بعد دوسرا مرحلہ ہے غیبت کبریٰ کا۔ دوسری سٹیج ہے غیبت کبریٰ۔ اس غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام زندہ ہے، مر نہیں گئے۔ امام علیہ السلام نارمل لائف گزار رہے، اپنا کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ کر رہے، شاید فیملی بھی انہوں نے بنائی ہو، پتہ نہیں۔ تو مختلف چیزیں جو انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، عام انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ تمام تر چیزیں امام علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ امام علیہ السلام اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں، شاید امام علیہ السلام بھی بیمار ہو، اسی لیے امام علیہ السلام کی بیماری کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، بیماری کے حوالے سے ایک نقطہ یہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ امام علیہ السلام بیمار تو ہو رہے، لیکن وہ بیماری جیسے کہ کرونا، وہ بیماری جو امت کو، لوگوں کو امام سے دور ہونے کا باعث بنے، ایسی بیماری جو تنفر ایجاد کر دے، ایسی بیماری امام کو لاحق نہیں ہو سکتی۔ امام علیہ السلام کے اندر وہ جذابیت ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگ اور عوام امام سے قریب نہ ہو سکے، امام سے دور بھاگنا کا وجہ بن جائے، وہ کوئی بھی ایسی قسم کی بیماری امام کو نہیں لگ سکتی۔ کرونا بھی اگر ایسی بیماری ہے جس میں یہ خطر پایا جاتا ہے کہ امام سے تنفر ایجاد ہو سکتا ہے، امام سے دوری ہو سکتی ہے، تو یہ کرونا بیماری امام کو نہیں لگ سکتی۔ بیماری، دوسری بیماریاں، عام بیماری لگ سکے گی، ایسی بیماریاں جو امام سے تنفر کو ایجاد کرے، اگر کرونا بھی ان زمرے میں آ رہا ہے، ان جیسی بیماریوں میں سے ہے، تو ایسی بیماری، کرونا جیسی بیماری بھی امام کو نہیں لگ سکے گی۔ تو امام علیہ السلام زندہ ہے، مومنین کو دیکھنے جا رہے، مومنین کی عیادت کے لیے جا رہے، مومنین کو ملاقات کر رہے، فقراء کی مدد کر رہے، دوسرے سارے کام کر رہے، اپنے اجداد طاہرین کے مشاہد مشرفہ میں جاتے ہیں، قم و مشہد جاتے ہیں، نجف اور کربلا جاتے ہیں، سامرا اور کاظمین جاتے، حج کے موسم میں حج کیا کرتے ہیں۔ ہر سال امام زمان حج کے موقع پر وہاں موجود ہوتے ہیں، مکہ اور مدینہ میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ تو معاشرے میں ہے، لیکن عام لوگ ان کو دیکھنے سے محروم ہے، ان کو دیکھتے بھی تو پہچان نہیں پاتے کہ یہی امام زمان ہے۔ تو اس صورتحال میں ہماری کیا ڈیوٹی ہے عصر غیبت میں، کہ جب زمانے کے امام غائب ہیں، ہم سے غیبت کبریٰ میں ہیں، تو اب ہماری کیا ڈیوٹی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، کچھ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں بیان کرتے چلے، کچھ ایسے سوالات جو امام زمان کے حوالے سے کیے جاتے ہیں غالباً، کہ امام زمانہ ہے تو فیملی کہاں ہے ان کی، اور رہتے کہاں ہیں، اور یہ چیز کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ امام زمانہ کے حوالے سے ان انفارمیشن کو جاننا یا نہ جاننا ہمارے مہدویت کے عقیدے پر کوئی خدشہ وارد نہیں کر سکتا۔ ہمارے مہدویت کا یہ عقیدہ نہیں کہ ہم امام زمانہ کے بارے میں جانے کہ وہ فیملی رکھتے کہ نہیں رکھتے، امام زمانہ رہتے تو کہاں رہتے، امام زمانہ ابھی کیا کر رہے ہوں گے،
یا امام زمانہ کے بیوی بچوں کا نام کیا ہے، یہ وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کو جاننے سے ہمارا عقیدہ مہدویت بالکل ٹھیک ہو جائے اور نہ جانے تو عقیدہ مہدویت خراب ہو جائے۔ امام زمانہ سے مراد جس کو ہم نے جاننا ہے اور ماننا ہے اور ہمارا عقیدہ بننا ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کو اسی سلسلے کے امام مان جس سلسلے کے امام عسکری امام ہے، جس سلسلے کے امام ہادی امام ہے، یہاں تک کہ رسول خدا کے جانشینوں میں سے ہے، اور رسول خدا کے رسول ہے، خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہے، یہ پورے سلسلے کے طور پر ہم جانے مانے، یہ ہمارے عقیدہ مہدویت میں شامل ہے۔ اس چیز کو جاننا، اس چیز کو ماننا ضروری ہے ہمارے لیے، نہ دوسری چیزوں کو۔ تو عصر غیبت میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم سب سے اصلی ڈیوٹی، سب سے اصلی اور اہم ترین ڈیوٹی غیبت کے زمانے میں ہماری اصلی ڈیوٹی، سب سے بڑی اور سب سے اصلی ہماری ڈیوٹی ہے تقوی۔ اور تہذیب نفس۔ تہذیب نفس یعنی نفس کو پاک و پاکیزہ رکھنا، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ سب سے امپورٹنٹ ترین ڈیوٹی ہماری یہی ہے کہ ہم جانیں، سب سے پہلے جانیں کہ کیا چیز واجب ہے، کیا چیز حرام ہے، اور جاننے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ جتنا ہو سکتا ہے تقوی کو مراد کرے، تقوی کی رعایت کرے، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رہنے دیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر ہفتے امام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال کو دیکھنے سے خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہو تو امام ہمارے اعمال دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ کردہ، خدا نخواستہ ہمارے اعمال برے ہوئے تو امام علیہ السلام ہمارے اعمال دیکھ کر ناراض ہو جائیں گے، غمگین ہو جائیں گے۔ امام علیہ السلام ہم سے کچھ نہیں چاہتے، بس اگر چاہتے ہیں تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کے بندے بن جائے، عبد بن جائے، کمالات کی اس منزل کو طے کرتے ہوئے خدا کی طرف آگے بڑھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنا قلبی رابطہ امام کے ساتھ برقرار رکھے، اپنے قلبی رابطے کو امام کے ساتھ جوڑے رکھے۔ جتنا انسان اپنے قلب سے امام کی طرف متوجہ ہوگا اتنا ہی ان حضرت کی نور سے استفادہ کر سکے گا، ان حضرت کی ہدایت سے استفادہ کر سکے گا۔ امام زمانہ کی نور ہمارے دلوں میں آتے رہے گی، اور حضرت کے ساتھ قلبی رابطہ برقرار کرنے کے لیے کچھ راستے ہیں، کچھ کام ہمیں انجام دینے ہوں گے۔ غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں، تاکہ ہمارا قلبی راستہ، قلبی ریلیشن ہمارا امام کے ساتھ باقی رہ سکے۔ سب سے پہلا راستہ ہے کہ حضرت کو ہم ہر لحظے بے لحظہ، ہر لمحہ بے لمحہ، ہر سیکنڈ امام علیہ السلام کو اپنے ذہن میں رکھے اور انہیں ہر وقت پکارتے رہے۔ چاہے مشکلات میں پھنسے ہو تو ان سے مدد مانگے، مشکلات میں نہ ہو، خوشی میں ہو، تب بھی انہیں اپنی یادوں میں رکھے، ان سے غافل نہ ہو جائے۔ ہر لحظہ بے لحظہ، ہر لمحہ بے لمحہ انہیں اپنی یاد میں رکھے۔
قلبی ارتباط امام علیہ السلام کے ساتھ رکھنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہر لمحہ ہم امام کو اپنے ذہن میں رکھے، اپنے یاد میں رکھے، امام کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ دوسرا کام ہے امام علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہم یہ جانیں کہ امام علیہ السلام کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، امامت کو جانیں، امامت کے مقام کو جانیں، امام علیہ السلام کی شخصیت کو امام کے طور پر پہچانیں کہ وہ امام ہے کہ جو امام عسکری کے بعد آئے ہوئے امام ہے، امام عسکری امام ہادی کے بعد والے امام ہے، یہ وہ امام ہے کہ جو رسول خدا کے جانشین ہے۔ یہ جو دعا ہم نماز کے بعد تقریباً روزانہ پڑھا کرتے ہیں، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یہ جو دعا پڑھتے ہیں ہم نماز کے بعد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہی تو مطلب ہے کہ اے خدا تو ہمیں اپنے آپ کو پہچانوا دے، کہ اگر میں اپنے خدا کو پہچان لوں تو خدا کے بھیجے ہوئے نبی کو پہچان سکوں گا، خدا کے بھیجے ہوئے رسول کو پہچان سکوں گا۔ اگر میں خدا کو ہی نہ پہچانوں تو خدا کے نبی کو کیسے پہچان سکوں گا؟ اور اے خدا تو مجھے اپنے نبی کو پہچانوا دے کہ اگر میں تیری نبی کو پہچانوں تو تیرے ولی کو پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، خدایا اگر میں تیرے نبی کو نہ پہچان سکوں تو تیرے ولی کو کیسے پہچان سکوں گا؟ اور اس کے بعد آخری فقرہ، اللہم عرفنی حجتک، خدایا تو مجھے اپنے حجت کو پہچانوا دے، اپنے ولی کو پہچانوا دے کہ تیری حجت کون ہے، کیا ہے، کہ اگر میں تیری حجت کو نہ پہچانوں تو ضللت عن دینی، تیرے دین، اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا میں۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں ہمیں پہچاننا ضروری ہے کہ اگر ہم امام زمانہ کو اس سلسلے میں نہ پہچانیں، خدا اور خدا کے نبی کے بعد، خدا کے نبی کے بعد ولی، خدا کے نبی کے بعد ولی جو ہے، بنوان ولی نہ پہچانے اس امام زمان کو، تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اس عنوان سے پہچاننا، امام کے بارے میں معرفت کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ عصر غیبت میں یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم امام زمانہ کو امام کے طور پر پہچانیں، نہ کہ ان کے والد کون تھے، والدہ کون تھی، وہ کہاں پر رہ رہے، وہ کیا کر رہے ابھی۔ یہ تمام تر چیزیں جاننا ہمارے لیے عقیدہ مہدویت میں شامل نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ جاننا ہے کہ امام زمانہ امام ہے تو کس کے امام ہے، کس کی طرف سے بھیجے ہوئے امام ہے، کس نے امام کو امام بنایا ہے، کس کے جانشین ہے، کس نبی کے جانشین ہے، وہ نبی کس کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، وہ خدا کون ہے جس نے نبی بھیجا ہے، وہ نبی کون ہے جس نے امام بھیجا ہے۔ یہ تمام تر چیزوں کو جاننا اور ان کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے عصر غیبت میں۔ تیسری چیز جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریوں میں سے، وہ ہے کہ آن حضرت سے توسل کرے اور ان کی مخصوص دعاؤں اور زیارتوں کی تلاوت کرے۔ توسل میں ہم مختلف دعائیں پڑھیں گے اور مختلف زیارتیں پڑھیں گے۔ جو مشہور و معروف دعا ہے جو صبح جمعہ پڑھا کرتے ہیں، ہر ہفتے جب دیکھتے ہیں کہ آج جمعے کا دن تو آ گیا لیکن زمانے کے امام نہیں آئے، زمانے کے امام ظہور نہیں فرمائے، تب آپ صبح جمعہ اٹھ کر
طلوع آفتاب کے وقت دعائے ندبہ پڑھا کرتے ہیں، اس میں یہی تو کہتے ہیں کہ امام زمانہ ایک ہفتہ اور گزر گیا اور ہماری ملاقات ایک ہفتہ اور ڈیلے ہو گئی اور آپ اس ہفتے بھی تشریف نہ لائے. اور امام زمانہ کے ساتھ دعائے ندبہ میں وہ عاشقانہ جملات آپ ادا کرتے ہیں کہ اے امام زمانہ آپ کہاں ہیں، اور آئینہ آئینہ کر کر امام زمانہ کو پکارا کرتے ہیں آپ. اور خاص طور پر اس ظلم کے زمانے میں کہ جب زمانے میں ظلم اور جور اپنے عروج پہ پہنچ چکا ہے، شہید قاسم سلیمانی تک کو شہید کر دیا، تب ہم دعا میں پڑھتے آئینہ قاسم و شوکت المعتدی. کہاں ہے جو تجاوز کرنے والے، ظلم کرنے والے کی شوکت کو توڑنے والا؟ امریکہ جو اپنے آپ کو برہم دکھا رہا ہوتا ہے اور برہم مار رہا ہوتا ہے، خواہ خواہ کوئی چیز ہے نہیں، خواہ خواہ ظلم کیے جا رہا ہے ہر ایک پر، تب ہم دعا میں بولتے ہیں آئینہ قاسم و شوکت المعتدی. اسی طرح دوسری زیارت آل یاسین، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن اسے پڑھا جائے. دوسرے ایام میں پڑھا جا سکتا ہے، دوسرے ایام میں بھی اس دعا کے ذریعے، اس زیارت کے ذریعے آپ امام سے قلبی رابطہ اپنا برقرار کر سکتے ہیں. لیکن خاص طور پر یوم جمعے کے دن یہ دعا سفارش کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری دعا ہے، جیسے کہ اب یہ زیارت امام علیہ السلام سے مختص نہیں ہے، لیکن آپ اس زیارت کو امام کی نیت سے، امام کے حوالے سے ہی پڑھ سکتے ہیں. زیارت جامع کبیرہ جو ایک مکمل امامت کو پہچاننے کی کلاس ہے، جس میں آپ مکمل طور پر امامت کے مقام کو جان سکتے، پہچان سکتے کہ امامت ہے کیا چیز، وہ اس دعا کے ذریعے. اور ایک دعا جو مشہور معروف دعا ہے اور روزانہ صبح دعائے نماز صبح کے بعد ہم پڑھتے ہیں، دعائے عہد، وہ تمام پر چیزیں جن کے ذریعے آپ حضرت سے اپنے توسل کو، اپنے قلبی رابطے کو برقرار رکھ سکتے ہیں. باقی رہ سکتا ہے آپ کا رابطہ، اور آپ کا رابطہ ہمیشہ ہمیشہ امام کے ساتھ رہے گا، ہر لمحے بلمحہ. اور کتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہفتے میں اگر ہم ایک خاص وقت، ہفتے میں ہی، روزانہ نہیں، ہفتے میں ایک خاص وقت معین کر لے اور خلوت میں جا کے صرف اور صرف امام علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرے، باتیں کرے، اپنا درد و دل کرے امام علیہ السلام کے ساتھ. کتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر بیٹھتے اور اپنا قلبی رابطہ امام کے ساتھ اور زیادہ مضبوط کر لیتے. یہ تین چیزیں وہ تھی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں عصر غیبت میں. چوتھی چیز ہے حضرت کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنا. امام زمان علیہ السلام کے لیے ہم ہفتے میں روز نماز کے بعد کبھی نہ کبھی کوئی ایسا وقت نکالے امام علیہ السلام کے لیے، خاص طور پر ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں. امام علیہ السلام ہے، زندہ ہے، صحت و سلامتی میں رہے، اور صحت و سلامتی میں ہو تو ہماری اچھی ہدایت کر سکے اور ہم ان کی ہدایت سے مستفید ہو سکے، فائدہ اٹھا سکے. اور اسی لیے ہم دعائے فرج پڑھا کرتے ہیں. دعائے فرج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرج اور گشائش ہو جائے، کہ راستہ کوئی کھل جائے امام علیہ السلام کے لیے. جو ہم اپنے آپ کے لیے مانگ رہے ہیں وہ امام کے لیے مانگ. فرج کا مطلب ہے گشائش، اور ہر حاجت کے پورے ہو جانے کو کہا جاتا ہے فرج.
امام زمان علیہ السلام کافی حاجات رکھا کرتے ہیں، خود امام علیہ السلام کافی حاجات رکھا کرتے ہیں. ان میں سے ایک حاجت ہماری مومنین کی بلاؤں کو دور کرنا ہے، مومنین کی حاجات کو پورا کرنا ہے. تو جب ہم دعائے فرج مانگتے ہیں تو گویا ہم امام زمانہ کے لیے دعا مانگ رہے، ان کے لیے گشائش کی دعا مانگ رہے، جو کہ وہ خود ہماری گشائش کے لیے دعا کیا کرتے ہیں. تو اس دعائے فرج پڑھنے سے ہماری ہی گشائش ہوگی، ہمارے ہی راستے کھل جائیں گے، ہمارے ہی بند راستے کھل جائیں گے، ہمارے سامنے بند تالے کھل جائیں گے. اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا. اور سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی گشائش، سب سے بڑا فرج خود زمانے کے امام کا ظہور ہے. پر سرور اور پر مسرت ظہور ہے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو زمین کو عدل و داد سے پر کر دیں گے. تو یہ ہماری چوتھی ذمہ داری کہ آن حضرت کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں. پانچویں ہماری ذمہ داری ہے کہ آن حضرت کے لیے ہم صدقہ نکالیں. روزانہ جب صبح ہم اٹھے تو سب سے پہلا جو کام کرے وہ کہے السلام علیکہ یا ابا صالح المہدی ادرکنی، اور سلام دینے کے بعد امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالے. یہ عادت کرے کہ ہر دن کا آغاز کرے تو امام کے لیے صدقہ نکال کر آغاز کرے، اور ہر صدقے میں نیت کرے تو سب سے پہلے امام کی صحت و سلامتی کی نیت کرے، اور پھر اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست اور احباب کے لیے نیت کرے، اور پھر صدقہ دے. یہ تیسری ہماری ذمہ داری یہ پانچویں ہماری ذمہ داری جو ہمیں انجام دینی بجا لانی ہے. چھٹی ہماری ذمہ داری ہے اپنے نیک اعمال امام زمان علیہ السلام کو گفٹ کرے. امام کو ایز اے ہدیہ ہم اپنے اعمال، اپنے نیک اعمال پیش کر دے کہ امام علیہ السلام آج میں نے جو فلاں شخص کی مدد کی ہے، آج میں نے جو اپنے والدین کی مدد کی ہے، آج میں نے جو اپنے چھوٹے بھائی بہن کی مدد کی ہے، ان کو محبت نگاہ سے دیکھا ہے، والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے، امام علیہ السلام میں آج اپنے اس نیک کام کو آپ کی خاطر کر رہا ہوں، اس کا ثواب آپ کو ملے. تو جب ہم امام زمانہ کو یہ اپنا نیک کام ہدیہ کر دیں گے تو امام کے تو تمام اعمال قبول ہوتے ہیں، تو امام کے وسیلے سے ہمارے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. امام کے تو کوئی ایسا عمل نہیں جو قبول نہ ہوتا ہو. ہمارے اعمال ہیں جس میں 2 نمبری ہوتی ہے یا بعض اوقات دوسری چیزیں ملاوٹ ہوتی ہے، تو ہم اپنے اعمال کو قبول کروانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اعمال امام کو گفٹ کر دیں، اور جب امام کے اعمال قبول ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اعمال بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. کیونکہ جو بھی خیر ہم تک پہنچ رہا ہے وہ امام کے ذریعے پہنچ رہا ہے. جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں، جو بھی نیک عمل انجام دینے کی توفیق ہمیں حاصل ہے، وہ امام زمان کے صدقے میں تو ہی ہے. امام زمان ہے جن کا وجود ہے، جن کی وجہ سے ہمیں نعمتیں مل رہی ہے، اور جن کی وجہ سے ہمیں نعمتوں کی وجہ سے جو نعمتیں ان کے وسیلے سے ہمیں مل رہی ہے. ہم نیک اعمال بجا لا رہے ہیں تو پھر نیک اعمال ان کو گفٹ کرنا، گویا ان کی ہی چیز جو انہوں نے ہمیں دی ہے وہ انہی کی چیز ان کو گفٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ ماں باپ اپنے بچے کو پیسے خرچی کے طور پر دیا کرتے ہیں، بچہ اگر ان خرچی کے پیسوں کو جمع کر کے کوئی گفٹ خرید کے ماں باپ کو ہی واپس کرے تو پیسے تو اصل ماں باپ نے ہی دیے نا. بچہ جو چیز واپس دے رہا ہے کوئی ماں باپ کی دی ہوئی چیز کوئی واپس دے رہا ہے، کوئی نئی چیز اپنی محنت سے کمائی ہوئی چیز پیسے تھوڑی ہے، وہ ماں باپ کے دیے ہوئے پیسے ہیں، انہی پیسوں کو واپس دے رہا ہے اپنے ماں باپ کو. تو امام زمانہ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں مل رہی ہے، جو بھی نیک عمل ہم انجام دے رہے تو امام زمانہ کے صدقے میں تو ہے، ان کی مرہون منت ہی تو ہے.
امام نے جو دیا ہے ہم انہی اعمال کو نیک اعمال کی صورت میں امام کی خدمت میں ایز اے گفٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھٹا ہمارا وظیفہ۔ اور ساتواں وظیفہ، ساتویں ڈیوٹی اور ذمہ داری ہمارا یہ ہے کہ ہم حضرت کی یاد کو زندہ رکھے اور جتنا ہو سکے قرآن اور اہل بیت کے معارف کو زندہ رکھنے اور ان کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو پھیلانے کی کوشش۔ یہ ساتویں ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہم امام زمانہ کے حوالے سے عصر غیبت میں، غیبت کے زمانے میں ہم انجام دے سکتے ہیں، ان کے لیے مختلف محافل اور مجالس کرے، دعائیں اور زیارتوں کے پروگرامز کرے۔ اگر امام حسین کے لیے ہم مجلس عزا برپا کر رہے ہیں محرم کے ایام میں، سفر کے ایام میں، تو امام زمانہ کے لیے ہم دعائے ندبہ کا پروگرام رکھیں۔ امام زمانہ کو یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی محفل رکھ لے، اپنے گھر فیملی ممبرز کو جمع کر کے کوئی چھوٹی سی دعا پڑھی جائے، زیارت پڑھی جائے اور امام زمانہ کی یاد کو زندہ رکھا جائے۔ اور انتظار کا تو یہی معنی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار رکھے، تیار کرے زمانے کے امام کے لیے۔ جیسے کہ آپ مثال کے طور پر اپنے گھر پر اگر کسی کو افطاری کے لیے دعوت دے رہے ہیں تو کیا افطاری کی دعوت دے کر آپ اسی طرح بیٹھ جائیں گے؟ یا نہیں، افطاری کی دعوت دینے کے بعد افطاری تیار کرنے کے لیے اپنے گھر کی سجاوٹ کے لیے گھر کو بنائیں گے، سنواریں گے، تیاریاں شروع کر دیں گے۔ اس طرح تھوڑی کہ آپ اسی طرح ہی بیٹھ جائیں گے اور کسی کا انتظار کرتے رہیں گے کہ فلاں شخص آئے گا افطاری کے لیے، خود بخود سموسے بن جائیں گے، پکوڑے بن جائیں گے، کھجور بھی تیار ہو جائے گی، بریانی بن جائے گی، سب کچھ خود بخود ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا تھوڑی ہے، بلکہ سب کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تیار کریں گے، تیار ہوں گی یہ چیزیں، تب آپ اس کے سامنے جب وہ آئے گا پیش کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر ہم زمانے کے امام کے منتظر ہیں، ان کا انتظار کر رہے، تو ہمیں تیاریاں کرنی ہوگی۔ اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا یہ منتظر نہیں ہو سکتا۔ منتظر حقیقی تو وہ ہے جو اپنے آپ کو تیار کرے، معاشرے کو تیار کرنے کی کوشش کرے کہ سب سے پہلے میں تقویٰ کے ساتھ، تہذیب نفس کے ساتھ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے ساتھ اپنی تیاری کروں، ساتھ میں اپنے گھر والوں کی، اپنے معاشرے کی تیاری کرواؤں، ان کے لیے محتوی معاشرہ تیار ہونے کے لیے زمینہ فراہم کروں، یہ فضا تیار کروں کہ جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو اس زمین کو عدد سے پر کرنے کے لیے زمینہ فراہم ہو، ماحول تیار ہو۔ جتنی تیاریاں میرے لیے ممکن ہے، میری ڈیوٹی ہے، ان تیاریوں کا انجام دوں گا، ان کاموں کا انجام دوں گا۔ اور قرآن کریم نے زمانے کے امام کے ظہور کے حوالے سے اپنی کتاب میں اشارہ فرمایا ہے خداوند متعال نے، اور آیات قرآنی ہے اس حوالے سے۔ سورہ مبارکہ یہ انبیاء کی 105 نمبر کی آیت، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم زبور میں لکھ چکے ہیں کہ زمین ورثے میں جائے گی۔ کس کے ورثے میں جائے گی؟ عبادی الصالحون، صالح بندوں کے ورثے میں جائے گی، صالح بندوں کو نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح سورہ نور کی 55ویں آیت کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو روایات میں جملہ پایا جاتا ہے کہ جو ان آیات میں جو معارف بیان کیے گئے ہیں، جو خلیفہ کے بارے میں کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ زمین کو ہم عدل و داد سے بھر دیں گے، تو یہ خاص اشارہ ہے زمانے کے امام کے ظہور کے بارے میں، کہ جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تب اس زمین کو عدل و داد سے پر کر دیں گے۔ آئیے اشکال اور جو سوال غالباً بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کے جواب کی طرف، کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ کی عمر اتنی طولانی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر ممکن ہے کہ امام زمانہ کی عمر مبارک اتنی طولانی ہو؟ تو اس کے جواب میں کئی جوابات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے بات تو یہ کہ امام زمانہ کی عمر کا طولانی ہونا عقلاً محال نہیں ہے، اگرچہ بعید کہا جا سکتا ہے، بہت دور کی بات ہے کہ امام زمانہ کی عمر مبارک طولانی ہو، لیکن ہمیں کچھ ایسے اولیاء خدا بھی مل رہے ہیں، ایسے انبیاء بھی ملتے ہیں جن کی عمر بھی طولانی ہوا کرتی تھی، جیسے حضرت نوح کی عمر 900 سال یا 950 سال ان کی عمر مبارک تھی۔ تو طولانی عمر رکھنا انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے درمیان پہلے بھی رہ چکا ہے۔ اس کے علاوہ صرف زمانے کے امام تو زندہ نہیں ہے، اس سے پہلے کہ زمانے کے امام پیدا ہو، نبی خدا کی ولادت ہوئی اور نبی خدا جو زمانے کے امام سے زیادہ ان کی عمر مبارک طولانی ہے۔ حضرت عیسیٰ جو ابھی زندہ ہے، حضرت خضر جو ابھی زندہ ہے، وہ ابھی تک زندہ ہے، زمانے کے امام سے پہلے پیدا ہوا اور ابھی تک زندہ ہے۔ ان کی عمر مبارک تو زمانے کے امام سے بھی زیادہ ہے، تو وہ ابھی تک زندہ ہے۔ اور مختلف روایات کے مطابق جب کوئی شخص اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بدن کو جانتا ہے، جس کے بدن کا مزاج عادل مزاج ہے، نہ اس میں کوئی ایسی خامی اور خرابی پیدا ہوتی جو کہ وہ جلدی بڑھاپے میں آ جائے اور جلدی بوڑھا ہو جائے، تو جب اپنے بدن کی محافظت کو جانتا ہے تو کیوں نہ اس کی عمر مبارک 1200 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو سکے۔ تو یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زمانے کے امام ہماری ہدایت کیا کرتے ہیں۔ جب جابر نے رسول خدا میں آ کے پوچھا کہ کیا شیعہ ہوں گے زمانے غیبت میں، تو کیا وہ حضرت قائم کے وجود سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے، کوئی فائدہ بھی ملے گا ان کو؟ تو رسول خدا نے جواب میں فرمایا ای والذی بعثنی بالنبوہ انہم لینتفعون بہ ویستضیئون بنور ولایتہ فی غیبتہ کانتفاع الناس بالشمس وَإِن جَلَّ لَهَا السَّحَابُ۔ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، لوگ نفع پہنچائے گا، لوگ کو نفع ملے گا۔ زمانے غیبت میں بھی امام کا جو نفع اور فائدہ ہے وہ لوگوں کو ملتا رہے گا، اور لوگ امام کے نور سے مستفیض ہوتے رہیں گے، بالکل اس طرح جس طرح لوگ سورج کی روشنائی سے مستفیض ہوتے جب سورج بادل کے پیچھے چھپ جاتا ہے، تب بھی لوگوں تک سورج کی روشنائی مل رہی ہوتی، پہنچ رہی ہوتی، لوگ سورج کی روشنی سے استفادہ کیا کرتے ہوتے۔ جبکہ سورج نے بادل کے پیچھے ہونے کے بعد سورج نظر نہیں آ رہا، سورج ہماری ظاہری آنکھوں سے غائب ہے۔ وہ سورج جو اس زمانے کو اس نے پر کیا ہوا ہے، جس کے نور سے پورا زمانہ قائم ہے اور دائم ہے، وہ ابھی بادل کے پیچھے ہے، لیکن بادل کے پیچھے ابھی تک اس کا نور جاری ہے اور اس کا نور ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اور دوسری روایت کہ امام علیہ السلام اس غسر غیبت میں، غیبت کے زمانے میں ہمارے نگہدار ہیں، ہمارے محافظ ہیں۔ خود ان کی توقیع میں انہوں نے یہ فرمایا ہے اِنَّا غَيْرُ مُؤْمِنِينَ لِمُرَاعَاتِهِمْ وَلَا نَاصِينَ لِذِكْرِكُمْ اِنَّا غَيْرُ مُؤْمِنِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاصِينَ لِذِكْرِكُمْ۔ ہم نے تمہاری مراعات اور رعایت کرنا نہیں چھوڑ دی، ہم تمہاری مراعات کر رہے ہیں۔ وَلَا نَاصِينَ لِذِكْرِكُمْ، ہم نے تمہارے ذکر اور یاد کو نہیں بھلایا، ہم تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تمہاری یاد کو بھول جاتے تو تم ختم ہو جاتے، نابود ہو جاتے۔ تم ہو تو ہماری یاد ہے، ہم تمہیں یاد رکھ رہے، تو ہم تمہیں وجود دے رہے، ہم تمہیں ہستی دے رہے، تو تم ہو۔ نہ ہوتے ہم تو تم بھی نہ ہوتے۔
ہاں ہم ان کے سفرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سفرے میں بیٹھ کر انہی کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں. یہ جو دعائے عدیلہ کا جملہ ہے کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. ہم ان کے یمن وجود، ان کے مبارک وجود کے مرہون منت رزق کھا رہے ہیں اور ان کے وجود ثابت ہے، ان کے وجود کی وجہ سے یہ زمین و آسمان برقرار ہے، اپنی جگہ پر ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ ہوتا، زمین و آسمان نہ ہوتا، پوری دنیا نہ ہوتی، پوری کائنات نہ ہوتی، ختم ہو جاتی کائنات. وہ ہے تو یہ زمین و آسمان ہے، وہ ہے تو ہم نعمت و رزق کھا رہے ہیں، ہم ان کے سفرے پہ بیٹھے ہوئے، وہ ہمیں رزق کھلا رہے ہیں، ہم ان کا نمک چکھ رہے ہیں. تو کتنا غلط ہوگا کہ ہم ان کے نمک چکھنے کے بعد انہی کا نمکدان توڑ ڈالیں، انہی کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے بعد انہی کے سامنے ہم گناہ کر بیٹھے. تو وہ دعا جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کہی تھی، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة المزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. کہ جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے مانگا تھا کہ اے یوسف ہمارے اس کیل اور اس پیمانے کو پر کر دے، اے امام زمان ہمارے اس کیل اور پیمانے کو پر فرما دے، اپنی نعمتوں سے ہمیں مستفیض فرما دے. اور اے زمانے کے امام تو خود ہی دعا فرما کہ تیری حجت تیرے ظہور میں تعجیل ہو جائے. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد.